آج ہمارا ٹاپک ہے اور بالخصوص یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت غور طلب ہے نوجوانوں کے لیے بھی، اور یہ بچوں کے لیے ایک لرننگ میسیج ہے جو آج آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اور وہ ہے فروع دین، یعنی دین ایک درخت ہے، ٹھیک ہے، اس کی کچھ ٹہنیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم دین کے جو اس درخت کی جو ٹہنیاں ہیں، یعنی دین کی جو عمارت ہے، اس عمارت کے جو ستون ہیں، جن ستونوں کے اوپر دین اسلام کی عمارت جو ہے وہ قائم ہے، آج ہم آپ کی بارگاہ میں ان ستونوں کے فضائل اور ان کے احکامات اور ہم پر وہ کیا کتنے فرض ہیں آج آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اور بالخصوص یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت غور طلب ہے نوجوانوں کے لیے بھی، اور یہ بچوں کے لیے ایک لرننگ میسیج ہے جو آج آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اور وہ ہے فروع دین، یعنی دین ایک درخت ہے، ٹھیک ہے، اس کی کچھ ٹہنیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم دین کے جو اس درخت کی جو ٹہنیاں ہیں، یعنی دین کی جو عمارت ہے، اس عمارت کے جو ستون ہیں، جن ستونوں کے اوپر دین اسلام کی عمارت جو ہے وہ قائم ہے، آج ہم آپ کی بارگاہ میں ان ستونوں کے فضائل اور ان کے احکامات اور ہم پر وہ کیا کتنے فرض ہیں آج آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے فروع دین میں سب سے پہلے آتا ہے نماز۔ قرآن پاک میں واضح طور پر تقریباً 82 مرتبہ اور اشارتاً 700 مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے۔ واضح طور پہ 82 مرتبہ اور اشارتاً 700 مرتبہ قرآن مجید میں نماز کا ذکر آیا ہے، اور جو شخص 3 دن تک لگاتار نماز نہ پڑھے، حدیثوں کے مطابق وہ انسان، وہ مومن، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اگر آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سفر کر رہے ہو اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس محفل کے اندر مسلمان کون ہے، کافر کون ہے، تو ان دونوں میں تقسیم کرنے والی جو ہے وہ نماز ہے، کہ مسلمان کون ہے، کافر کون ہے۔ تو نماز کی پابندی دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ آگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث امام معصومین سے بھی منقول ہے، امام حسین علیہ السلام سے بھی منقول ہے، امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی منقول ہے، امام جعفر الصادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، کیونکہ ہم اپنی نماز کے اندر مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا بھی ذکر کرتے ہیں، ان کا بھی اقرار کرتے ہیں، الحمدللہ۔ الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ معراج المومنین، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اور جو شخص ایک نماز چھوڑے گا وہ کم از کم 50,000 سال جہنم کی گہرائیوں میں پڑا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ جان بوجھ کے جو نماز چھوڑے گا، امام صادق آل محمد کی فرمان ہے کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو نماز کو حقیر سمجھے، روز معاشر ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ تو میرے بچوں، بالخصوص ابھی جو آپ چھوٹے ہیں، جو ابھی نوجوان ہونے 10-11 سال کے، ابھی آپ کے پوری زندگی کا میدان پڑا ہوا ہے، ابھی آپ کے سامنے پوری زندگی ہے، ابھی سے یہ عہد کر لیں، دنیا چاہتے ہیں نماز پڑھو، آخرت چاہتے ہو نماز پڑھو، اور اگر دنیا اور آخرت دونوں چاہتے ہو تو تہجد کی نماز بھی قضا نہ کرو، محمد والے محمد کی محبت کے ساتھ، مولا کی ولایت کے ساتھ، ورنہ تو نمازیں منہ پہ مار دی جائے گی نا، اگر آپ مولا کی ولایت اور محبت اہل بیت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں نہیں ہے۔ تو اول
نماز. ٹھیک ہے, نماز کے بغیر آپ مسلمان بھی کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے, آپ اللہ کے بندے بھی کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے. نماز اتنا اللہ پاک نے 700 مرتبہ قرآن پاک میں ذکر آیا, 700 مرتبہ. اللہ اکبر. اور شیعہ حیدر قرار توجہ فرمائیں, بالخصوص ایسے شیعہ جو زبانی کلامی تو بہت زیادہ ہے پر عمل کی دنیا میں بہت پیچھے رہ چکے. میرا ان سے سوال ہے, اللہ اکبر, ہمارے کتنے ائمہ ہیں؟ 12. مولا علی علیہ السلام سے لے کر امام زمانہ تک کا سفر اب سنیں. مولا نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے, بس یہ ایک اشارے کافی ہوگا. مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی 19 رمضان فجر کی نماز میں مسجد کوفہ مصلی میں سجدے کی حالت میں ضرب لگی. ٹھیک ہے, مولا علیہ السلام کی شہادت ہوئی نماز میں. امام حسن علیہ السلام, اللہ اکبر اللہ اکبر, مغرب کی نماز پڑھ لی, روزہ افطار کرنے کے لیے جب جامع شربت نوش فرمایا اس میں زہر تھا, زہر پی کے عشاء کی نماز پڑھ رہے. اللہ اکبر. عشاء کی نماز پڑھ کے سب کو اطلاع دی کہ مجھے زہر مل چکا ہے. کنیزوں نے جا کے بہنوں کو بتایا اور مدینے والوں کو پتہ چلا مولا امام حسن علیہ السلام کو زہر مل. امام حسین علیہ السلام کا سجدہ روز روشن کی طرح پوری دنیا کے سامنے. اللہ اکبر. جہاں پہ صبر کرنا مشکل وہاں پہ میرے امام نے شکر کے انتہا کر دیا. اللہ اکبر. چوتھے کا نام ہے سید الساجدین علی زین العابدین صلوات اللہ فی العالمین. عبادت گزار عابدوں کی زینت, عبادت گزار عابدوں کی زینت. سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کا سردار. حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام نے کائنات کے ذرے ذرے پہ سجدہ کیا پر اللہ نے سید الساجدین نہیں کہا. اللہ اکبر. مولا زین العابدین علیہ السلام کو سید الساجدین کہا جاتا ہے. مولا کے سجدے کس عظمت اور فضیلت کے حامل ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام, اللہ اکبر, زین پہ بیٹھے ہوئے, زہر الو زین پہ, ظہر کی نماز پڑھ لی ہے. جب زہر ملی میرے مولا کا پورا جسم جو ہے سبز ہو گیا زہر کی شدت سے, اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرمایا, اے جعفر, اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد, اے جعفر صادق ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے, معصوم کا نام ہے. اے جعفر, جی بابا. فرمایا گرم پانی لے کے آؤ, میں وضو کر کے جلدی نماز پڑھ لوں, نماز کہیں میری شہادت کے وقت جو میری نماز ہے وہ رہ نہ جائے. اللہ اکبر. امام صادق آل محمد کی ساری حویلی کو آگ لگ گئی ہے, مولا کو پتہ ہی نہیں, مولا عبادت میں مصروف ہے. آ کے صحابہ نے, مولا کے شاگردوں نے آ کے امام کو جو ہے وہ لائبریری سے نکالا, مدرسے سے نکالا, مولا کو گھر سے نکالا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جن کی ساری زندگی زندان میں گزر گئی, ساری زندگی حالت رکوع میں گزار دی, سجدہ اس وقت کیا جب زہر ملی. امام رضا علیہ السلام ولی عہد بن گئے. مامون نے کہا کہ مولا ولی عہد ہے, حکومتی فرمان بھی جاری نہیں کرتے اور حکومتی معاملات میں عمل دخل بھی نہیں کرتے. تو مولا نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں حکومت کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا, اللہ پاک نے ہمیں اپنا دین پھیلانے کے لیے جو ہے وہ پوری دنیا میں بھیجا. مولا امام محمد تقی علیہ السلام, تقی لفظ نکلا ہے متقی سے, تقوی سے. میرے مولا امام محمد تقی علیہ السلام کو تقی اس لیے کہا جاتا ہے کہ میرے مولا کی ساری زندگی روزے کی حالت میں گزری. میرے مولا نے اپنی ساری زندگی میں ایک بھی روزہ قضا نہیں کیا. اللہ اکبر. اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ اے ایمان والو روزے رکھو جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی پیدا کیا جائے. تو مولا تقی علیہ السلام کو جو ہے وہ تقوی کی وجہ سے تقی کہا جاتا ہے. مولا نقی علیہ السلام کنویں میں لٹک کر میرے مولا کا زندان کنواں تھا. مولا امام حسن عسکری علیہ السلام, اللہ اکبر, اپنی قبر کے اندر مولا نماز پڑھتے رہے اور فرمایا اپنی زوجہ کو فرمایا اور امام زمانہ صلی اللہ کی والدہ کو فرمایا کہ جب وہ میری روح پرواز کر جائے تو مجھے اسی مسلح پہ لٹا دینا, اوپر سے مٹی ڈال دینا. امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم بابا کو زہر مل گئی, مولا سجدے کی حالت میں. بی بی نرجس سلام اللہ فرماتی میں 3 مرتبہ آئی, میں نے جب دیکھا تو قائم سجدے کی حالت میں. جب تیسری مرتبہ آئی میرے کان میں آ کے کہا کہ اپنے سجدے کو مختصر کریے, بابا کو
زہر مل چکی ہے، بابا کی شہادت ہونے والی ہے، آپ کے بابا آپ کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی غیبت صغریٰ غیبت کبریٰ کے بارے میں۔ 12 ائمہ معصومین، 12 کی شہادت جب نماز میں، نماز کی فضیلت یہ ہے۔ اب آ جائے روزے پہ۔ دوسرا، پہلا فروع دین نماز، دوسرا روزہ۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی جو آیت ہے 81 سے آنورڈ، اللہ پاک نے کہا کہ روزہ رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ رمضان کے اللہ نے روزے فرض کیے، اور روزہ صرف بچوں زبان کا نہیں ہوتا کہ کھانا پینا چھوڑ دیا، آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، دماغ کا بھی روزہ ہے، ناک کا بھی روزہ ہے، جسم کے ہر اعضاء کا روزہ ہے۔ تیسرا رکن ہے فروع دین کا، وہ ہے زکوٰۃ۔ قرآن پاک میں 66 مرتبہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، اور زکوٰۃ ہے غریبوں کا حق۔ اور اللہ پاک نے جتنی بھی امتوں پہ عذاب بھیجے ہیں، کسی پہ اس وجہ سے عذاب نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے یا وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، جب بھی اللہ پاک نے جس امت پہ بھی عذاب بھیجا ہے اسی وجہ سے کہ وہ یتیموں کو حق کھاتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لوگوں کا مال ہڑپتے تھے، چوریاں کرتے تھے۔ بات سمجھ رہے؟ یعنی معاملہ حقوق البات کا ہے۔ تو اپنے مال میں سے جتنا خرچ کریں گے اتنا آپ 70 گنا واپس آپ کو لوٹ جائے گا۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمانوں پر جو ہے وہ یہ فرض کی گئی ہے صاحب استطاعت پر۔ پہلا نماز، دوسرا روزہ، تیسرا زکوٰۃ، پھر حج۔ سورہ آل عمران میں بھی اللہ پاک نے حکم دیا، ٹھیک ہے۔ سورہ الحج کے اندر بھی پورے سورہ اللہ پاک نے جو وہ بتائی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا۔ تو اگر آپ صاحب استطاعت ہے تو اللہ کے گھر کا حج آپ پر واجب ہے۔ زکوٰۃ، حج کے بعد آ جاتا ہے خمس، یعنی آپ جو بھی کما رہے ہیں آپ کی آمدنی کا 5واں حصہ، ٹھیک ہے، وہ سادات کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے خمس نہ دینے کی وجہ سے آج ایسے غریب سید اور سیدزادیاں بھی ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں جو ان کے شان میں۔ ایسے سید بھی موجود ہیں جو ہوٹلوں کے اندر ویٹرز کا کام کر رہے ہیں، ایسے سید بھی موجود ہیں جو ایسے کام کر رہے ہیں جو ان پر مکروہات میں شامل ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو سادات کے لیے مکروہات ہیں، مثال کے طور پر حجامت کرنا، نائیوں والا کام، یہ سادات پر مکروہ ہے، یہ سادات نہ کریں۔ بات سمجھ رہے؟ مالش کرنا کسی انسان کو سادات پر مکروہات میں پڑھ لیں، آپ توضیح المسائل وغیرہ پڑھ لیں، یہ سادات کے لیے مکروہ ہے۔ ویٹر یعنی کسی کا برتن رکھنا کھانے میں، یہ تو ہوٹلوں کے اندر ہوتا ہے۔ ویٹر کسی کے گھر میں جھاڑو پوچھا کرنا، یہ مکروہات کے اندر ہے۔ سادات یہ کام نہ کرے۔ سادات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، سادات کے شان نہیں ہے۔ اور آج کل تو سادات غربت کی وجہ سے وہ کام بھی کر رہے ہیں جو شاید شریعت میں بھی نہ ہو۔ یہ کیوں ہوا؟ آپ کے خمس نہ دینے کی وجہ سے۔ تو خمس صاحب استطاعت پر یہ واجب ہے، 5واں حصہ۔ خمس کے بعد کیا ہے؟ امر بالمعروف، خود بھی نیک کام کریں، لوگوں کو بھی نیکی کی ترغیب دے۔ مولا فرماتے ہیں جو خود بھی نیک کام کرے گا، دوسروں کو نیکی کی ترغیب دے گا، اس کی عمر میں، اس کی ایج میں اضافہ کیا جائے گا۔ نہی عن المنکر، خود بھی برائیوں سے بچے اور لوگوں کو بھی برائیوں سے بچنے کی ترغیب دے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں جو خود بھی برائیوں سے بچے گا اور لوگوں کو بھی برائیوں سے بچائے گا، تو صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ وہ خدا کی توجہ میں رہتا ہے وہ شخص۔ اللہ اکبر۔ تبرہ یعنی اس کے دل میں شرک کرنے والوں کی نفرت ہونی چاہیے، یعنی اللہ کے دشمنوں کی نفرت ہونی چاہیے، اللہ کے نبیوں کے منکروں کی نفرت ہونی چاہیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکروں پر، ختم نبوت کے منکروں پر جو وہ ان سے ان کو نفرت کرنی چاہیے۔ اس پر واجب ہے ایز اے مومن، ایز اے مسلمان، ائمہ معصومین کے قاتلوں پر لعنت کرنی چاہیے، ان سے نفرت کرنی چاہیے، آل محمد کے قاتلوں سے برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ ہے تبرہ، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تبرہ کے اور تبرہ سے مراد آپ ادھر سے لے لیں، ایک شخص نے 2 کرتے بنائے اور مولا کے پاس آ کے کہنے لگا مولا ایک کرتا ہے جی میں نے آپ اور آپ کے جداد پر درود پڑھ کے میں نے بنایا، اور دوسرا کرتا ہے میں نے آپ کے قاتلوں پر
لان کر کے میں نے یہ کرتا سیا ہے۔ تو مولا نے پہلے وہ کرتا پکڑا جو اس نے لان کر کے سیا تھا۔ اور صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ میری دادی اور ہمارے قاتلوں پر ایک مرتبہ لان کرنا 6 مہینے کی تہجد کی نماز سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ تہجد کی نماز کی فضیلت جو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے میں نے کیا بات کیا، اور مولا کا فرمان 6 مہینے کی تہجد سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تبرہ کرنے کی اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں، اس پہ ہم الگ ویڈیو بنائیں گے۔ تبرہ کے بعد تولا، ومن یتق اللہ یجعل مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ اور جو بھی اللہ پر توکل کرتے ہیں اسے اللہ ہی کافی ہو جاتا ہے۔ تو خدا پر توکل رکھنا، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا، کبھی بھی شارٹ کٹس کے چکروں میں نہ پڑنا، اطاعت کرنا، محنت کرنا اور اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا۔ تولا تبرہ کے بعد ہے جہاد، یعنی اپنے جسم سے، اپنے مال سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں کے ذریعے اللہ کی راہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کیے رہنا، یعنی جہاد کے لیے ہمیشہ کھڑے رہنا۔ یعنی جب بھی آپ کی ضرورت ہو تو آپ ٹال مٹول نہ کریں، آپ اس وقت موجود ہو، اپنے جسم کے ذریعے، اپنی تلوار کے ذریعے، اپنے جان کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے ظرف کے ذریعے، اپنے خاندان کے ذریعے آپ ہمیشہ، جیسے سورہ انفال میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الانفال قل للانفال اللہ ورسول فتق اللہ وزال بینکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تمہارے خلاف لڑے اس کے ساتھ جنگ کے ساتھ ساتھ چلو۔ یعنی جب بھی آپ کے خلاف کوئی بھی کافر، کوئی بھی مشرک، کوئی بھی منافق جنگ کا اعلان کرے تو پیچھے مت ہٹو، اس کے ساتھ مقابلہ کرو، اور نصرت تمہاری نصر من اللہ و فتح قریب اللہ کرے گا۔ تو یہ تھے فروع دین جو دین کا ستون ہے، ان پر عمل کرنا۔ بچوں یہ جو بھی چھوٹے بچے سن رہے اپنے ڈائری کے اندر یہ لکھ لیں، ان کو یاد کر لیں، اور اگر آپ نے ان کو اپنی زندگی کا معمول بنایا انشاءاللہ صدقہ محمد والے محمد کا آپ زندگی شاندار گزاریں گے۔ دعا میں یاد رکھے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ۔ خدا حافظ۔